میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں, ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں, ہم چاروں قل پڑھ رہے ہیں, اور پڑھ کر کے ہم نے کسی کھانے پینے کی چیز پر پڑھ لیا تو ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں کھانا چاہیے. بھائی ہم نے تو قرآن ہی پڑھا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, مسئلہ یہ نہیں کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نئی عبادت بنا لی. نبی کا انتقال ہوا, حضرت فاطمہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یا ابتا, ہائے میرے ابا جان, کوئی جبریل کو جا کر کے ہمارے باپ کی موت کی خبر سنا دے. حضرت فاطمہ سے زیادہ تو صدمہ نہیں ہوا ہوگا نا کسی کو نبی کی موت کا. لیکن کیا حضرت فاطمہ نے کبھی اپنے والد کی فاتحہ پڑھی, ان کی قبر پہ جا کے پڑھی ہو, یا گھر میں پڑھی ہو, یا کسی کھانے کی چیز پہ پڑھی ہو؟ بھائی دعائے مغفرت ایک الگ چیز ہے. دعائے مغفرت آپ میت کے دفن کرنے کے فوراً بعد آپ دعائے مغفرت پڑھیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, مردے کو جیسے ہی آپ دفنا کے جانے لگتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے دعا کرو اللہ سے, وہ ثابت قدم رہے. کوئی دعا آپ کو نہیں آتی, آپ اردو میں اپنی زبان میں دعا کریں, اے اللہ یہ جو انسان دنیا سے گیا ہے اللہ اس کو تو قبر میں ثابت قدم رکھ, اس کو سوالوں کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما, اس پر قبر کی منزلوں کو آسان کر دے. اتنا تو کوئی بھی مانگ سکتا ہے. دعائیں مغفرت کے لیے قبر پر جانا, قبرستان جانا بھی ضروری نہیں ہے. میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, اب مجھے مغفرت کی دعا کرنی ہے تو قبرستان جانا ضروری تھوڑی ہے. میں تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ دعا پڑھ دیتا ہوں کہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. چھوٹی سی دعا ہے, پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی. تو بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے من سے ایک چیز کو بنا لیا جائے اور اس کو دین کا حصہ بنا لیا جائے.